بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کریم کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو سب جانتا ہے، جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ جس کی کوئی اولاد ہے اور جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس یوٹیوب چینل نور اینڈ احمد پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مایوسی، جس کے بارے میں بہت ساری کہاوتیں ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اس چیز پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، یا یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کسی نے ہم پہ جادو کروا دیا، کسی نے ہم پہ کوئی کالا علم کروا دیا۔ یہ بھی مایوسی کی ایک قسم ہے۔ وہ ایسے کہ دنیا کا کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کے مالک ہیں۔ جب دنیا کی ہر چیز، ایک ذرے سے لے کے پوری کائنات تک ہر چیز ہمارے رب نے بنائی ہے، تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے رب کے کرنے والے کام میں کوئی دوسرا ٹانگ اڑا سکتا ہے؟ ہم لوگ جب تک اپنے رب پہ پورا بھروسہ نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں۔ ہم لوگ جب ملاوٹ کرتے ہیں یا کسی بھی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں اپنی چیز بیچنے کے لیے، یا کسی بھی کام میں پیسہ کمانے کے لیے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے مایوسی ہے۔ کیوں؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ میں سچ بولوں گا، ایمانداری سے یہ کام کروں گا، رزق میرا رب دے گا، تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جب آپ اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو ڈر ہوگا کہ یار میں نے اگر سچ بولا تو میرا یہ سامان نہیں بکے گا، یا یہ میری ڈیل نہیں ہوگی۔ تو آپ خود سوچ لیں، پھر یہ ایمان تو نہیں ہوا۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ والا ہے جب آپ اپنے اچھے برے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے شامل ہوگی؟ آپ رب کے کام رب کو کرنے دیں اور اپنے کام خود کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کاروبار میں دھوکہ فریب نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ رزق کا وعدہ کیا ہے کہ میں رازق ہوں، میں رزق دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم کیسے ٹانگ اڑاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا، دھوکہ فریب جھوٹ نہیں بولنا، اور جس چیز کا وعدہ کیا کہ رزق میں نے دینا ہے، تو اس کا الٹ ہم کرتے ہیں۔ ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میں دوں گا، اس کو ہم اپنے زور بازو پہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سیڑھی بنا کر جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو یہ ایک طرح سے، بلکہ ایک طرح سے کیا، حقیقت میں اسی کو کفر کہتے ہیں، اسی مایوسی کو کفر کہتے ہیں۔ نہ جانے ہم چھوٹے چھوٹے روز کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بار اپنے اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ کبھی ایک بار آپ دل میں یہ سوچیں کہ ہمیں جو بھی دینا ہے ہمارے رب نے دینا ہے، اور دینا تو رب نے ہی، آپ سوچیں یا نہ سوچیں، دینا رب نے، اور رب نے تب دینا ہے جب آپ نے اس رب کی، اس اللہ کریم کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منزل بتائی ہے اور اس کے لیے ایک رستہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رستے پہ چلو اور یہ منزل تمہیں ملے گی۔ اور سوچنے کی بات ہے، ہم رستہ اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں اور پھر منزل تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں منزل کی چوائس دی ہے، رستے کی چوائس نہیں دی۔ ہمیں منزل کی مرضی ملی ہے، رستے کی مرضی نہیں ملی ہے۔ اگر ہم رستہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا استعمال کریں گے تو منزل بھی وہ ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر ہم رستہ اپنی مرضی کا اختیار کریں گے تو پھر
منزل اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ملے گی، اور وہ جہنم ہے۔ بہت مشکل ہے، ایک لمحے کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی جہنم میں گزارنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی، آپ صرف یہ ایمان رکھ لیں کہ دنیا کے سارے کام ہمارے رب نے کرنے، رازق بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، پھر آپ کو دیکھیں سکون کتنا ملتا ہے۔ آپ کو پھر یہ جھوٹ، فریب، دھوکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور سب سے جو زیادہ فرق آپ کو فوراً نظر آئے گا، آپ کا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بڑے آدمی سے کوئی مطلب ہو یا کوئی کام نکلوانا ہو، تو آپ اس کے دفتر میں یا اس کے حجرے میں یا ڈیرے میں یا اس کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن نہیں ملا، دوسرے دن جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے دن، چوتھے دن۔ کیوں؟ آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو پھنسا ہوا کام ہے وہ بندہ آپ کا کام نکلوائے گا۔ کبھی اتنی امید سے رب کے گھر مسجد میں بیٹھیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، وہ ہمارا رب پورا کرے گا۔ آج نہیں پوری کی تو کل پھر جا کے ہم مسجد میں بیٹھیں گے، تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک وہ رب ہمارا کام نہیں کرے گا۔ کبھی ایسا کیا آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے صرف دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دعا ہمارے لیے ایک فارمیلٹی ہو گئی ہے، یہ ایک رٹا رٹایا جملہ ہو گیا ہے۔ آپ اپنے رب سے اکیلے میں بات کریں، ایسے بات کریں جیسے آپ کا سب سے بڑا غمگسار وہی ہے، اور حقیقت میں ہے۔ اللہ میاں ہمارے سب سے بڑے غمگسار ہیں۔ ہم کسی اور کے پاس، اپنے دوست کے پاس، ماں، بہن، بھائی، کسی کے پاس بیٹھ کے فریاد کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی شکایت لگاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ہماری غمگساری کرے گا۔ یہی چیزیں آپ جب اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب سے کریں گے، اپنے رب کو اپنا غمگسار سمجھیں گے، آپ کہیں گے اللہ میاں آج فلاں بندے نے میرا دل دکھایا ہے، اللہ میاں آج فلاں چیز میں مجھے نقصان ہوا ہے، اللہ میاں آج مجھ سے نماز تھوڑی دیر ہو گئی، امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، مجھے معاف کر دیں۔ یقین مانیے آپ کو وہ والا سکون ملے گا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں ملا ہوگا۔ تو بھائیوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو رازق، مشکل کشا اور اپنا سب سے بڑا غمگسار جب سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی۔ آپ سب خوش رہیں اور ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔